اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. علی بھائی بہت دن ہو گئے مصباحی صاحب نے کوئی کلپ آپ کے خلاف اپلوڈ نہیں کیا. وہ علمی موت مر تو نہیں گئے؟ جی مر چکے ہیں، فوت ہو گئے، کب سے فوت ہو چکے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جیلم میں ان کو جو جلسے مل رہے ہیں وہ میری وجہ سے مل رہے ہیں، ورنہ جیلم جیسے چھوٹے سٹی میں بڑے مولوی کبھی آتے ہی نہیں تھے. آج ہر بڑا مولوی جو ہے نا جیلم کا نام سنتے ہی کہتے ہیں ہاں جی میں آواں گا. تو جب سے وہ 2-2.5 سال پہلے جو انہوں نے کہا تھا نا کہ میں اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ اس کا رد ضرور کرنا ہے، اس کے بعد سے 3-4 بار مختلف اوقات پہ تو میں نے اشتہار پہ ان کی تصویر اور وہ نام پڑا ہے کہ وہ جیلم میں میرے گھر کے پاس جو مسجدیں ہیں ان میں بھی آگے تقریریں کر کے گئے. میں نے بندے بھیجے ہیں کہ یار پرچی لکھ کے ان کو دو کہ وہ انجینئر کے شہر میں آئے ہو تو وہ جو رد تم نے کرنا ہے وہ کرو، تو نہیں کر رہے کیونکہ میرا خیال ہے ان کو سمجھ لگ گئی ہے. ان کے اپنے کئی نمازی یہاں پہ آ چکے ہیں، جس مسجد میں وہ سیالکوٹ میں جمعہ پڑھاتے ہیں آپ بھی ادھر سے ہی ہیں. ہاں تو سلام میرا پہنچا دیجیے، ٹھیک ہے. ہاں جی. تو وہ انہوں نے مطلب ہم تو یہی کر سکتے تھے نا. میرا خیال ہے ان کو سمجھ لا او یار یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے. خادم رضوی صاحب بھی کبھی نہیں بولے. خادم رضوی صاحب تو میری گلی میں جو مسجد ہے نا، اور وہ مسجد اتنی قریب ہے کہ جتنا یہاں سے لے کے آپ سمجھ لیں باہر جوتیاں اتارنے کی جگہ، وہاں سے خادم رضوی صاحب پڑے ہوئے ہیں. اور میری ابھی داڑھی مونچھ بھی نہیں نکلی تھی 1994 میں جب میں ایف ایس سی میں تھا. اس وقت خادم رضوی صاحب کی ٹانگیں بھی درست تھیں. ان کا جو ایکسیڈنٹ ہے وہ تو بعد میں ہوا. اور کالی داڑھی تھی. اس وقت بھی یہ براؤن والی پگڑی باندھتے تھے. اس وقت جسٹ ایک ٹیچر تھے یہ جامعہ نظامیہ میں، سر وہ ناو پڑھاتے تھے. تو ہم اس وقت بھی بڑی شوق سے ان کی تقریریں سنا کرتے تھے. اس وقت تو خیر یہاں پہ تو اردو میں تقریر وہ کرتے تھے، پنجابی بھی اچھی بولتے تھے، وہ پنجابی تو بہت ہی اچھی بولتے تھے. تو میں تو اس وقت سے ان کا فین تھا. ان کی سپیکنگ پاور تو بہت ایکسٹرا آرڈنری تھی. تو وہ پھر ان کا پیر خانہ بھی جیلم کا تھا، کالا دے کے اندر ان کی بیعت تھی. آج پیر صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے. میرا ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق تھا، بہت اچھا، بڑی شفقت فرماتے تھے. وہ ان کے یہ مرید تھے. کتنی میں نے ہنگامہ مچا کے رکھا خادم رضوی صاحب کی زندگی میں. آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا. ان کو ان کے ساتھیوں نے میرے کلپ دکھائے کہ ایسا کچھ کرو نا، کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہیں پتہ ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اور اگر میں یہ مان لوں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، میرے اپنے لوگوں نے نہیں چھوڑنا. اور اگر میں کہوں گا کہ یہ غلط ہے تو انجینئر نے نہیں چھوڑنا. کیسے کو کہہ سکتا بھائی؟ ایک بندہ داتا دربار پہ بیٹھ کے داتا صاحب کی طرف منسوب کتاب، ہم تو داتا صاحب علی بن عثمان حجویری المتوفی 465 ہجری کے بارے میں حسن ظن رکھ دیتے ہیں ایک ٹن کہ انہوں نے یہ بکواسیات نہیں لکھی ہوں گی اپنی کتاب میں. لیکن بہرحال تم جو کتاب لہرا رہے ہو وہاں پہ اور کہہ رہے ہو جی جدہ کوئی مرشد نہیں ہوا کتاب پڑھ لے، اور اسی کتاب سے میں بتاؤں کہ اس نے لکھا ہے کہ رسول اللہ اپنی صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے اور اللہ نے ان کی نفرت ان کے دل میں ڈال دی اور رسول اللہ نے اس سے شادی کر لی. بازید بستامی کے سکر کو بچانے کے لیے یہ بکواسیات اس میں لکھی ہیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھ کے جنید بغدادی کا صاحب انہوں نے ثابت کیا ہے. تو مجھے بتائیں خادم رضوی صاحب کس منہ سے اس کا دفاع کر سکتے تھے؟ پوری زندگی وہ نہیں بولے سوائے اس کے ایک منڈا ایڈا نیٹ تے ہوندا ہے وہ کردا ہے تے او کہندا کیا ہے نہیں دس رہے نا 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 نا. تو ایک منڈا ہے اور نیٹ تے ہے وہ کہندا ہے جی خادم رضوی نو لبیک دے سیگے دا نہیں پتا. سرکار میں کدے نہیں کہا سی لبیک دے سیگے دا نہیں پتا. میں کہتا تھا کہ آپ کو تو پتا ہے، ان کو ٹھیک کروائیں. یہ لبیک یا رسول اللہ غلط ہے، یہ لبیک کا یا رسول اللہ ہے. لبیک کے اوپر اگر آپ وقف کریں گے تو یا رسول اللہ الگ کہنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ لفظ کنٹینیوس جب عربی پڑھیں گے لبیک کا یا رسول اللہ یہ لفظ ہے. لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، محمدن عبدہ و رسولہ وقف کرتے ہیں نا، رسولہ نہیں آپ پڑھیں گے. رسولہ جب پڑھیں گے تو پھر آپ آگے درود شریف ساتھ ملائیں گے، و رسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
تو یہاں پہ بھی اگر آپ وقف کریں گے تو لبیک کو الگ کہیں گے اور یا رسول اللہ الگ، لیکن اصل صیغہ ہے یہ اکٹھا، لبیک کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں دین کی قربانی کے لیے۔ علیحدہ بات ہے کہ میں صرف نعرے مارنے کے لیے حاضر ہوں، میلاد کے جلسے میں بھی آؤں گا، جب زور کی اذان ہوگی تو لنگر لے کے گھر چلا جاؤں گا، نماز پڑھنے نہیں آؤں گا مسجد میں۔ ہاں، لبیک کا یا حسین میں کہوں گا اور میں محرم کے جلوس میں بھی شامل ہوں گا، لیکن جیسے ہی زورین کا وقت آئے گا تو ہزار کے مجمع میں سے صرف 100 بندے زور اثر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے اور باقی جو ہے نا وہ کہیں گے ساڑھے کپڑے پلید نے، اور پلیدو کپڑے پلید نے۔ ایک مسلمان کو یہ جواب جچتا ہے کہ وہ کہ میں پلید ہوں؟ مسلمان ہو کے جو بھی آپ کہنا میرے کپڑے پلید ہوں، کہ بڑا پلید ہے ہو تو، ہر ٹائم پلید ہی رہنا ہے، مسلمان ہو کے پلید رہنا ہے۔ آدھے پاکستانی کہتے ساڑھے کپڑے پلید نے، یعنی پلیدہ نا ملک ہے پھر، شناختی کارڈ مسلمان نے ویسے پلید نے۔ گازم تو وہ خادم رضوی صاحب نے پوری زندگی کبھی جواب دینے کی جرت نہیں کی ہے، تو مصباحی صاحب تو شاہی کوئی نہیں، وہ تو شاہی کوئی نہیں، خادم رضوی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا مصباحی تو شاہی کوئی نہیں۔ قرآن پاک میں تخت بلقیس والا واقعہ ہے، اس میں حضرت سلمان نے جنوں کو کہا تھا تخت لانے کے لیے، پھر ان کے وزیر ملک جبک نے بھی تخت لیا، بالکل لیا ہے جی، کوئی شک ہی نہیں ہے، اس پہ تو میری ویڈیو ریکارڈ ہے تخت بلقیس کے اوپر، آپ دیکھیں۔ وقت کے پیغمبر کے وزیر نے یہ کام کر دیا، اس کو معجزہ کہیں گے یا کرامت، کیونکہ بعض لوگ اسے کرامت کہتے ہیں، آپ کرامت کہیں یا معجزہ کہیں، اس کا تعلق اسی پیغمبر کے ساتھ ہے نا۔ پیغمبر کی موجودگی میں جتنے لوگوں سے بھی کوئی چیز اس طرح ہو جاتی ہے تو وہ پیغمبر کے کھاتے میں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے کھاتے میں، کیونکہ جیسے ہی وہ تخت آیا تو قرآن کے الفاظ ہیں، آگے آپ پڑھتے ہی نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تسی اندر سے کہتے ہو بڑے پہنچے ہو، ہاں یہ فرق ہے۔ تو بالکل انبیاء کی موجودگی میں صحابہ کے ساتھ بہت ایکسٹراڈنری واقعات ہو جاتے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ کئی بار کھانا کھایا، ہم نوالے میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز سنتے تھے، لیکن حضور کی موجودگی کی برکت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعد میں کسی صحابی نے کہا کہ حضور جب فوت ہو گئے جدوں میں روٹی پننا تے وچوں آواز آندی ہے سبحان اللہ، نہ وہ نہیں آنی بعد وچ۔ کرامت جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ آپ دعا کریں اور قبول ہو جائے، بس۔ یہ جو کر کے دکھانے والے معاملات ہوتے ہیں نا، اس طرح کے معاملات انبیاء کی موجودگی میں ہوتے ہیں، ورنہ تو میں نے ان کو چیلنج کیا ہوا نا کہ اٹھاؤ وائٹ ہاؤس اور مارگلا ہل پہ لا کے رکھو، تسی یاد ہو تخت بلقیس آ گیا سی، سارے بزرگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش دے کٹھے کرو، زندہ اور مردہ، وائٹ ہاؤس لے کے آؤ، اتنے میں مان جاؤں گا تمہوں۔ جب یہ بات کہتے ہو کہتے بزرگوں کی توہین کر دی، توہین کہاں سے کی؟ اپنی بےزتی آپ کراندے ہو۔ جب آپ کہتے ہو تخت بلقیس آ گیا سی تو کیا چاہتے ہو اس سے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سانو منو اسی بھی لے آواں، لے آؤ نا، وہ تو لے اسی من لیا، تسی بھی لے آؤ اسی من لیں گے۔ نہیں جی دعوے کو مانے، دعویٰ تو پھر میں بھی کر دیا گا، منو گے منو۔ ہاں جی بزرگ ہو جی، بزرگاں دے کول لوگ بہندے سن تے آخرت بن جاتی تھی لوگوں کی، یہ ولایت کی نشانی ہے۔ سرکار ولی تے وہ ہے جڑا جیل میں بیٹھے ہے بند کمرے وچ تے بزرگاں دے مننے والے اپنے بزرگاں نو چھڈ کے تے اللہ دے نبی نال جڑ گئے نے، اے بڑا ولی ہے، تواڈے بڑے ولی نے۔ 1000 سال تو جنہاں نو تسی عبادت کر رہے تھے ان کی میمز بن رہی ہیں اور لوگ اس شخص کے ساتھ جڑ گئے جس کی قبر مدینے میں ہے، تو ولی تے انہوں منو نا، غوثاں دا غوث تے ہو یا پھر۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، کوئی غوث شوث نہیں، لے جاؤ اپنے غوث۔ کیا وحی کی برکات اٹھا لی گئی ہیں کہ پچھلے 13 سال سے کوئی اسلامی شرعی قانون مکمل طور پر نافذ نہ ہو سکا؟ یہ سب اہل بیت کو شہید کرنے کی وجہ۔ دیکھیں وحی کی برکات اسلامی سزاؤں تک ہی کیوں آپ نے محدود کر دی؟ یہ جتنی خلافت والی تنظیمیں ہیں، جتنی اسلامک سسٹم کی بات کرتے ہیں، ان کا اسلامک سسٹم چور کی سزا سے لے کر زانی کی سزا پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جز ہے دین کا، دین کی اصل ہے توحید، اور وہ تو امت کی اکثریت کر رہی ہے شرک۔ نماز میں پڑھتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سلام پھیر کے ساتھ جو مزار ہوتا ہے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتے ہیں۔ یہ زیادہ مسئلہ ہے، یہ اسلامی سزاؤں کا بڑا مسئلہ ہے۔ اسلامی سزائیں نافذ بھی کر لیں، جہنم میں جائیں گے اگر توحید ٹھیک نہیں ہے، ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے، دونوں چیزوں پہ لگے ہوئے ڈاکے۔ اصل مسئلہ ہے توحید کا، توحید اسٹیبلش نہیں ہوگی باقی ساری چیزیں فضول ہیں۔ پھر اعمال میں بھی پہلے نمبر پہ آئے گی نماز،
جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس بے نمازی چور کے ہاتھ کاٹنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو پہلے ہی کافر ہے. اور اسلامی سزائیں کافروں پہ نہیں ہوتی، مسلمانوں پہ ہوتی ہیں. لہذا پاکستان میں خلافت کا نظام اس وقت ہوگا جب یہاں پہ مسلمان ہوں گے. ہاں شناختی کارڈ میں سارے مسلمان ہیں، مریں گے جنازہ بھی پڑھیں گے، نکاح طلاق کے مسئلوں میں بھی شریک ہوں گے، لیکن اللہ کے نزدیک تو قرآن کا واضح فتویٰ ہے، یا تو آپ قرآن کو مان لیں تو یا اپنی خواہشات کا نام آپ دین رکھ لیں. سورہ الروم کی آیت نمبر 31 ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم کی حدیث، بندے کے کفر اور اسلام، ایمان اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے. نبی علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا نا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو آپ مجھے ذرا بتائیں کتنے پاکستانی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ تو کون سا خلافت کا نظام؟ اسی لیے میں تفصیلی اس پہ بات پہلے کر چکا ہوں، نظام خلافت. اور باقی جو آپ نے کہا کہ وہ امت نے شہید کیا، تو سرکار میرا خیال ہے ان 1200-1300 سال میں جس طرح اہل بیت کا مقدمہ میں نے پیش کیا ہے کسی نے نہیں پیش کیا. وہ تو فرقوں، اہل بیت صرف فرقوں کے بن کے رہ گئے تھے. ہم نے امت کو بتایا کہ اہل بیت کے ساتھ اس امت نے کیا کیا. آج سنی اور شیعہ اہل بیت کے حوالے سے کم از کم ایک پیج پہ آ گئے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے. انشاءاللہ امام مہدی آئیں گے تو باقی معاملات بھی درست ہو جائیں گے. وعدہ خلافی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ حرام ہے جی. اور عہد الست تو اللہ کے ساتھ ہوا تھا. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمام روحوں سے عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا تھا. تو اس وعدے کی خلاف ورزی یہ سب سے بڑی یہ شرک ہے. اللہ کو مانا اور پھر اللہ کی نہیں مانی. تو وعدہ خلافی تو بہت بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح بات ہے. قرآن میں جو بڑے بڑے گناہ گنوائے گئے ان میں سے وعدہ خلافی ہے. بلکہ مسند احمد میں حدیث ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے. یعنی عام معاملات میں بھی اگر آپ، اور وعدے کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں، نہ، آپ نے مجھ سے کوئی بات کی اور میں نے کمٹمنٹ کی کہ ہاں میں ایسا کروں گا، کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہو گئی ہو کہ میں مجبور ہو گیا اور میں وہ کر نہ سکا تو الگ بات، ادروائز تو میں وعدہ خلافی میں شمار ہوگا. اسی لیے میں نے یہ جب ٹی ایل پی کے دھرنے چل رہے تھے نا اور اس وقت یہ بیٹھ کے ان کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے تو میں نے اس کے وقت تو آپ کو پتا ہے حکومت وقت کے خلاف بات کی تھی کہ ظالموں اگر تم معاہدہ کر رہے ہو پھر معاہدہ آپ کو پورا کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہانی کرانے کے لیے معاہدہ کریں اور کل کو کہیں کہ نہیں ہم معاہدے سے پھرتے ہیں. نہیں، یا تو کرو ہی نہ، جڑیں بنو، اور اگر کیا ہے تو اسے پورا کرو. سیدھی سی بات ہے، کیونکہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے تو میدان جنگ میں وعدہ وفا کیا ہے، جبکہ دو راستے بھی تھے. بخاری میں آتا ہے کہ وہ معاہدہ جب لکھا جا رہا تھا سہیل ابن عمرو کے ساتھ صلح حدیبیہ کا، اسی دوران ابو جندل جو سہیل ابن عمرو کا بیٹا تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا، وہ اپنے باپ کی زنجیریں توڑوا کے وہاں آ گیا اور معاہدہ لکھا گیا کہ اگر کوئی کافر مسلمانوں کے پاس آئے گا اسلام قبول کر کے تو وہ کافروں کو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان کافروں کی طرف گیا تو واپس نہیں ہوگا. تو لیکن اب معاہدہ ظاہر ایگزیکیوٹ تو بعد میں ہونا تھا، اب ایٹ دا اسپاٹ تو وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھی، بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا تھا. حضور نے سہیل ابن عمرو سے کہا کہ یار یہ اب جو آ چکا ہے اس کو تو میرے پاس رہنے دو. اس نے کہا نہیں معاہدہ ہو چکا ہے. تو نبی اسلام نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ وفا کروں گا. اگر تم اسے وعدے کو گھسیٹ کے ادھر تک لانا چاہتے ہو تو تمہاری بات بھی اپنی جگہ درست ہے. حالانکہ آپ درمیانہ راستہ نکال سکتے تھے کہ یار ابھی تو یہ اندر ایک کمرے میں بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے یہاں پہ پہنچ چکا ہوا ہے، اتنے بجے یہ پہنچا ہے، تو نے معاہدے پہ اس وقت سائن کیے ہیں، لیکن آپ باریکیوں میں نہیں پڑے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کی پاسداری ہوگی. تو دین تو اس چیز کا نام ہے، باقی اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ تو پورا کرنے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا شہر کیوں چھوڑا؟ ہاں اس کے لیے وہ ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، وہ تاریخی روایتوں میں تو ملتا ہے، باقی اس کی اسنادی حیثیت تو کمزور ہے. صرف حضرت بلال کیا یار، مولا علی نے مدینہ شریف چھوڑ دیا، آپ حضرت بلال کو لے کے بیٹھے ہوئے. حضرت بلال کی کیا رسول اللہ سے عقیدت ہوگی جو مولا علی کی ہے؟ حضرت بلال نے تو اسلام قبول کرنے کے بعد تکلیفیں اٹھائی نا. مولا علی تو وہ ہیں جن کو بچپن سے لے کر اور اپنی وفات تک نبی اسلام نے اپنے ساتھ رکھا، پرورش کی، اپنی بیٹی بھی ان کے عقد میں دے دی. اس طرح کا کلوز رشتہ تو رسول اللہ کا پلانٹ ارتھ پہ کسی کے ساتھ نہیں تھا جو مولا علی کے ساتھ تھا. تو مجبوراً آپ کو بھی کوفے شفٹ ہونا پڑا، آپ کی قبر بھی کوفے بنی،
اپنے دور خلافت کے اندر آپ وہاں چلے گئے، چونکہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا تھا. یہ آپ کے نزدیک یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں. شہروں کے ساتھ نسبت، صحابہ کے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک سب سے بڑی نسبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ تھی، اور اس کے بعد ان کے مشن کے ساتھ. شہروں سے، علاقوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف 10,000 صحابہ کی قبریں بمشکل، وہ بھی آپ گن کے نہیں بتا سکتے، یہ ہم اندازاً، وہ تو آثار بھی مٹ مکہ مدینے میں ملتی ہیں. تو صحابہ تو 1,00,000 کے قریب تھے، سب اپنے اپنے علاقوں میں جا کے انہوں نے دین کا کام کیا ہے. نبی علیہ السلام کے تو قریب وہ ہوگا نا جس نے رسول اللہ کے دین کے حوالے سے مدد کی ہے، یا وہ ہوگا جو مدینہ شریف دفن ہو گیا. وہ ٹھیک ہے حدیثیں موجود ہیں شفاعت کے حوالے سے، لیکن ان حدیث میں یہ نہیں ہے کہ تم مدینے میں دفن ہو اور کرتوت کرو شیطان والے تو میں تمہاری شفاعت کروں گا. دنیا کے کسی حصے میں بھی آپ مریں، وہاں آپ کی قبر بن جائے، قبر میں تو آپ سے وہی سوالات ہونے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات اسی نے دینے ہیں جس نے زندگی اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے مطابق گزاری ہوگی. چاہے مکے میں گزاری ہے، چاہے مدینے میں گزاری ہے، تو چاہے وہ کسی انڈیا کے شہر میں گزاری ہے یا یورپ اور امریکہ کے شہر میں گزاری ہے. اسلام ہمیں تزکیہ نفس کا درس دیتا ہے یا اقامت دین کا تقاضا. دونوں چیزیں ضروری ہیں جی. اقامت دین تو آٹومیٹیکلی ہوگا نا جی. ابھی جب یہ نئے آرمی چیف نے حلف اٹھایا ہے سید عاصم منیر صاحب نے، تو وہاں جو آیات تلاوت ہوئی ہیں بڑی ایکسٹراڈنری ہوئی ہیں. آپ دیکھیں پہلے تو یہ آیات مختلف کرتے تھے، وہ بڑے انٹلیکچوئل، وہ سورۃ النور کی آیت نمبر 55 تلاوت ہوئی ہے وہاں پہ، جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور زمین میں خلافت اور حکومت دے گا. اسے آیت خلافت کہتے ہیں. اور یہ سیم آیت ہے جس کی بنیاد پہ نہج البلاغہ سے میں نے مولا علی کا خطبہ بتایا تھا، انہوں نے حضرت عمر کی خلافت کو اس حوالے سے آن کیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. جو میں نے شیعہ کو جواب دیا تھا کہ وہ تو آیت نور کو اس حوالے سے کوٹ کرتے تھے. تو اس طرح کی جو آیات ہیں وہ بالکل واضح بتاتی ہیں کہ الٹیمیٹلی تو یہ ہونا ہے. تزکیہ نفس تو بنیادی چیز ہے، اس کے بعد اقامت دین. یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. کسی ایک بات کے اوپر آپ ایمفسائز کر کے دوسرے سے کنی نہیں کترا سکتے. لیکن دین کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہے. دیکھیں دنیا میں صرف نبی علیہ السلام یا چند انبیاء ہیں جنہیں حکومتیں ملی ہیں، باقی تو سارے انبیاء جو ہیں وہ غلامی کی زندگی گزار کے گئے ہیں کافروں کے انڈر. بنی اسرائیل کے بھی کئی پیغمبر، انہیں حکومتیں نہیں ملی. اب دیکھیں رومنس کی حکومت تھی بت پرستوں کی، اور ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلمانی میں بیٹھ کے حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام توحید کا کام کر رہے تھے. حکومت اوپر بت پرستوں کی تھی. آپ اپنی خانقاہ میں دعوت کا کام کر رہے تھے. یہ جو دنیا میں حکومت ملنا یہ بہت کم انبیاء کو نصیب ہوئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت کے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو. ہاں تو آپ مجھے بتائیں ان کو حکومتیں ملی ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. دونوں چیزوں کی امپورٹنس ہے. حضرت زکریا اور مریم کا پھل واقعہ اور حضرت سلمان اور آصف بن واقعہ، حضرت موسیٰ کا واقعہ. رب تعالیٰ کی ذات غیر نبی کو معجزہ دے سکتی، بالکل دے سکتی ہے. یہ مجھ سے متفق ہے. میں نے تو معجزات و کرامات پہ بیان کیا ہے. میں تو ان بابوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی باتیں کروا رہے ہیں، جو چشتی رسول اللہ پڑھا رہے ہیں. ان کو کوئی معجزے کرامتیں نہیں ملی ہوئی، سب ڈکوسلا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اصل چیز کو کوٹ کر کے آپ نقل تو نہ ثابت کریں نا. یہ تو ثابت ہے. یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے خلاف ایک مضمون لکھا دنیا اخبار میں کچھ مہینے پہلے، تو میں نے پھر طبیعت صاف کی ہے ان کی. ایک آیت حدیث جو انہوں نے خود کوٹ کی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ یہ تو آپ خود اپنے خلاف کوٹ کر رہے ہیں. رپلائی ٹو مفتی منیب آن کرامات، وہ آپ دیکھیں. کون کرامت کو نہیں مانتا؟ یہ کرامات اور معجزات ہم مانتے ہیں جب ہو جائیں، بغیر ہوئے نہیں مانیں گے. اور نہ ان لوگوں کے حق میں مانیں گے جن کے بارے میں آپ نے جھوٹ مشہور کیا ہے. مثلاً بریلویوں سے کہیں کہ آپ مانیں گے کہ دیوبندی تو کہہ رہے ہیں کہ دیوبند مدرسے کی جو بنیادیں ہیں وہ نبی علیہ السلام نے خود آ کے رکھی ہیں. آپ منواؤ بریلویوں نو. ویسے وہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام آ سکتے ہیں، ہماری مجلس میں بھی آتے ہیں. جب آپ ایک دوسرے کو نہیں مان رہے تو مجھے کیوں منواتے ہیں؟ جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے ہیں، بریلویوں نے کہا کہ جی جہنم واصل ہو گیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا. دیوبندیوں نے کہا شہید ہوا ہے، اتنا بڑا جنازہ ہوا ہے، اتنا بڑا جنازہ ہے اور یہ دلیل ہے کہ وہ حق پہ ہیں. تو انہوں نے کہا جی جنازے دلیل نہیں ہے. بعد میں جب خادم رضوی صاحب مرے اور جنازہ بڑا ہوا تو وہی بریلوی کہہ رہے تھے دیکھو بڑا جنازہ ہوا ہے، دلیل ہے.
وہ لے جاؤ سامو. فدق پہ تفصیلی گفتگو, فدق پہ جتنی گفتگو کر دی ہے وہ کر دی ہے, اس کے بعد مزید تفصیل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی چیز ریزالو ہو جائے نا, پھر اس کی بال کی کھال نہیں اتاری جاتی. بال کی کھال وہاں اتاری جاتی ہے جہاں پہ چیزیں ریزالو نہ ہوئی ہوں. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر ان ریزالوڈ چیزیں تھیں جن کو ہم نے کلیریفائی کیا ہے. فدق کے اوپر سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں کہ حضرت علی نے کمپرومائز کیا ہے, جب کر لیا دیٹس آل. جمل کے اوپر بھی سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں کہ حضرت علی نے معاف کر دیا اپنے مخالفین کو, اور جو اہل صفین تھے ان کو مولا علی نے نہیں معاف کیا. بس جن سے مولا علی کی جنگ تھی قیامت تک ہماری بھی ان سے جنگ ہے, اور جن سے مولا علی نے دوستی کر لی حضرت ابوبکر و عثمان کے ساتھ, ان کے ساتھ ہماری دوستی ہے. میں مسجد کا امام ہوں اور بہت سے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں, ان میں سے میرے رشتہ داروں کے بچے بھی ہیں, قرآن پڑھنے آتے ہیں, اور میری امی مجھے ان کو پڑھانے سے منع کرتی ہیں, غصہ کرتی ہیں کہ میں ان کو مسجد سے نکال دوں. ہے کیوں امی کو منع کر دی ہے جی؟ یہ تو مجھے سمجھ تو باہر ہے. امی کو منع کر دی ہے, رشتہ دار ہے, دشمن تو نہیں نا, تو پھر شریک ہے. اسلام میں تو کوئی شریکہ نہیں. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی الاسلام کو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم زمین کی ساری دولت خیرات کر کے بھی ان قریش کے قبائل کو آپس میں بھائی بھائی نہیں بنا سکتے تھے. اللہ نے اسلام کی برکت سے انہیں بھائی بھائی بنا دیا. تو جو لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے وہ تو اسلام کے رشتے میں بھائی بھائی بن گئے, اور جو رحمی رشتے ہیں وہ کس طرح آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں. امی کو کہیں کہ اپنی آخرت کی فکر کریں, جہنم میں جائیں گی یہ جو حرکتیں وہ کر رہی ہیں. سیدھی سی بات ہے. اور کلمہ امی کا تو نہیں پڑھا ہوا نا. ویسے تو کہتے ہو جی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. وہ امی آمدی ہے کہ نہیں؟ ہاں, تو امی نو دسو کہ تھوڑا ذکر اللہ نبی پہلے ہی کر کے سن کہ اما پوٹھا کام پائے گی, وہ گل نہیں مننی. اور اس سے بڑھ کر قرآن میں سورہ لقمان میں آیا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے میرے خلاف چلائیں پھر ان کے پیچھے نہیں چلنا. امی تو شاہی کوئی نہیں. کیا صدقے کا پیسہ مسجد کی تعمیر پہ لگا سکتے ہیں؟ پریفریبل تو ہے کہ نہ لگایا جائے, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے تو اس میں شرعی کوئی مسئلہ نہیں ہے. علماء نے کہا جی صدقہ اور زکوٰۃ مسجد پہ نہیں مدرسے پہ لگے, اور یہ اس طرح کی ان کی اپنے قیاس رائی ہیں. اسلام میں تو بیت المال ہوتا تھا, پول میں سارا مال آتا تھا, چاہے وہ مال غنیمت جنگوں میں ہو, چاہے وہ رومن سے ملنے والا جزیہ ہو, چاہے مسلمانوں سے اکٹھی کی گئی زکوٰۃ ہو. یہ 3 بڑے سورسز ہوتے تھے بجٹ کو میٹ کرنے کے لیے, اور پھر انہی سے فوجیوں کی تنخواہیں بھی دی جاتی تھیں, انہی سے مساجد بھی تعمیر ہوتی تھیں, اسی سے باقی جو فلاح عامہ کے کام ہوتے تھے, جو لوگوں کے وظیفے لگتے تھے, وہ مین بیت المال سے. اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی کہ زکوٰۃ کا پیسہ ادھر جائے گا تو مال غنیمت کا تو ادھر جائے گا, سوائے ایک خمس کے کہ وہ مال غنیمت کا 5واں حصہ جو ہے وہ آل البیت کو ملنا ہے, وہ قرآن میں آیا تھا. باقی یہ تفریق کوئی نہیں ہوتی تھی. یہ بعد میں لوگوں نے تفریقیں کی. وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کا مال آپ اس لیے مسجد پہ نہیں لگا سکتے کہ زکوٰۃ میں کسی بندے کو مالک بنانا شرط ہے, اور مسجد کا مالک تو کوئی نہیں ہوتا. تو یہ بالکل غلط ہے, مالک بنانا تو کوئی شرط نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ کوئی تفریق ہوئی ہوتی تھی, اور مالک تو یہ بھی نہیں بناتے. آپ جب چندہ کاٹتے ہیں, چندہ بک پہ پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا کھانا علیحدہ بنا ہوتا ہے اور دوسرا یا چندہ بک ہی علیحدہ بنائی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ چندہ لکھ کے دے رہے ہیں وہ تو آپ مدرسے کو دے رہے ہیں, آپ مالک تو کسی کو ادھر بھی نہیں بنا رہے. ان مولویوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ مدرسے میں مالک تو کوئی نہیں بنا رہے کسی کو, تو چندہ تو مدرسے پہ بھی نہیں لگ سکتا جب تک کہ کوئی بندہ مالک نہ ہو. آپ کی ڈاکٹرن میں جو فقہ حنفی کی ہے, ہمارے نزدیک تو ہو جائے گا. تو آپ کو حیران کن ٹروتھ ریویل ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ ہیلا کرتے ہیں. وہ جتنا پیسہ مہینے کا جمع ہوتا ہے نا, وہ ایک رات بچوں کو بٹھاتے ہیں, غریب بچوں کو جو مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو سارا چندہ گفٹ کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں اب آپ مدرسے کو دے دیں کیونکہ یہ گفٹ کیا تو آپ مالک بن گئے, مالک ہم نے بنا لیا. اس طرح کر کے کتا لال کرتے ہیں یہ, اور پھر وہ واپس ان کو گفٹ کرتے ہیں. یہ نہ کریں نا تو زکوٰۃ ان کے لیے لال ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تملیک کو مانتے ہیں. تملیک یہ ہے کہ مالک بنانا ضروری ہے. تو یہ سارا جو ڈرامہ بازی وہ کرتے ہیں, اور یہ ڈرامہ آپ کو نہیں بتاتے. آپ کو ان کا ڈرامہ پتہ چل جائے, آپ کہ یار یہ کون سا دین ہے جو تم نے بنایا ہوا ہے. اور ویسے ان کا تو حال یہ ہے کہ انہوں کو ایت کی منو تسی مالک بناؤ, تو جیسے ہی مالک بنو تسی لے کے باہر نال 2-4 لے جاؤ باڈی گارڈ, انہوں کو ادھا تھوڑا تماشا لگایا ہوا ہے. یہ پہلے یہ کوئی تفریقیں نہیں ہوتی تھی.
زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اچھا، پھر حرام کا پیسہ جو ہے نا وہ آپ نے نہیں لگانا، وہ تو کسی بھی نیکی کے کام میں نہیں لگ سکتا۔ ہاں، اگر حرام کا پیسہ کسی کے پاس آ گیا تو وہ فلاح عامہ کے کاموں میں بغیر ثواب کے نیت کے لگا لے، ظاہر خرچ تو کہیں نہ کہیں اس نے کرنا ہے نا اس کو۔ جیسا کہ بعض اوقات لوگوں کے پاس کوئی اضافی سود کا پیسہ، وہ کہتے ہیں میں پاک کرنا چاہ رہا ہوں تو بینک میں تو لگ گیا ہوا پرانا، اب کیا کروں، تو پھر ہم کہتے ہیں چلے کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دیں۔ لیکن مسجد کے حوالے سے جو ہے نا پھر وہ یہی مولوی آپ کو فتویٰ دیں گے، نہیں جی ہم ٹوائلٹس کے اوپر لگا لیں گے، سانو دیو صحیح مال۔ یار مسجد کے ٹوائلٹ کیا وہ حرام مال سے ہونے چاہیے؟ یعنی جو پاکی حاصل کرنے کی جگہ ہے جس کے اوپر آپ کی نماز ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی جتنی ضروری مسجد ہے اتنا ہی ٹوائلٹ ضروری ہے۔ اگر آپ پاک و صاف ہی نہیں ہوں گے تو آپ جا کے نماز کیا پڑھیں گے؟ If we coming from London to Jeddah with intention to go Medina, first can we travel without ihram? مدینہ جانے کے لیے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، ہاں بالکل آپ پھر احرام نہ باندھیں۔ جب آپ پہلے مدینہ شریف جائیں گے تو پھر آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نہ یہاں سے بھی جو لوگ پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں احرام نہیں باندھتے، وہ تو پھر خلاف سنت ہو جائے گا نا، کیونکہ آپ مکے تو جا ہی نہیں رہے، آپ جا رہے ہیں مدینہ شریف۔ مدینہ شریف سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو ایک جگہ ہے جسے بیر علی کہتے ہیں، وہاں پہ بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، غسل خانے بنے ہوئے ہیں، احرام کسی کے پاس نہ ہو احرام بک بھی رہے ہوتے ہیں۔ کمپلسری ہے جتنی بھی گاڑیاں مدینے سے مکے آتی ہیں نا، روڈ لائنرز، وہ لازماً وہاں پر رکتی ہیں، یہ قانون ہے وہاں کا، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ 99% سواریاں وہ ہیں جو حج اور عمرے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں گاڑی کھڑا کرتے ہیں تقریباً 40 منٹ 50 منٹ، تاکہ تسلی سے اگر کسی نے غسل بھی کرنا ہے وہ غسل کرے۔ ویسے غسل کرنا سنت، اگر غسل نہ بھی کوئی کرے اور پاک صاف تو ہوتا ہی ہے مسلمان، احرام ڈائریکٹ بھی باندھ دے، خیر ہے، بال انہوں نے وہ بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ تو پھر آپ مدینہ شریف حاضری دیں تسلی سے، اس کے بعد آپ مدینہ شریف سے جب مکے کی طرف بائی روڈ آئیں گے تو راستے میں گاڑی کھڑی ہوگی، اور اگر آپ بائی ٹرین آ رہے ہیں نا پھر تو آپ کو اسٹیشن پہ جانے سے پہلے گھر سے ہی احرام آپ باندھ لیں اور پھر آپ عمرے کے لیے چلے جائیں۔ اس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو بھی حج اور عمرے کے طریقے پہ دیکھ لیجئے گا، میں نے 20 سٹیپس کے اندر پورا عمرے کا طریقہ بتایا ہے۔ نماز جو روزانہ 5 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے وہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو کام پہلے کبھی کیا ہی نہیں ہوا اور وہ سمجھتے ہیں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اس کو بھی سیکھنا پڑے گا، وہ پورے سٹیپس ہیں جس کے مطابق آپ نے سیکھنا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ تو عمرے کا طریقہ آپ لکھیں یوٹیوب پہ، ساتھ میرا نام لکھیں۔ جتنے لوگ بھی مجھے حج عمرے کے حوالے سے آتے ہیں ہم جا رہے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی ضائع کر لو گے اپنا پیسہ بھی، تمہیں کچھ نہیں پتا ہوگا، وہاں بھی تمہیں کسی نے کوئی صحیح بات نہیں بتانی، یہ ویڈیو دیکھ لو، ایک ایک چیز میں نے اس میں بتائی بھی ہے۔ کتابوں میں بھی کچھ چیزیں ٹھیک مل جاتی ہیں، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، پھر پریکٹیکل تو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوتا، یعنی میرے تو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے عمرے اور حج کرنے کا، تو وہ باتیں جو کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہیں وہ میرے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے تعلق رہتا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جیسے وہ بزرگ کہتے ہیں دین کتابیں نہیں ایسی دساں گے، یہ وہ نہیں، دین تو کتابوں میں موجود ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ ہینڈلنگ ہونی ہے، یعنی ایئرپورٹ کے اوپر کیا آپ کے ساتھ کرنا ہے انہوں نے، یہ آپ کو قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا ملے گا، یہ تو جو گیا ہے اس راستے سے گزرا ہے اسے پتا ہوگا نا، وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ بھائی سامان۔ میں جب حج پہ گیا ہوں 2007 میں، تو 2 ہینڈ بیگ تھے ہمارے پاس، کیونکہ میں پہلے عمرے پہ نمبر آف ٹائم گیا ہوا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ یہ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے بڑے بڑے بیگ اور کپڑے لے کے جانے کے۔ ہینڈ بیگ یہ جو کالج میں لوگ لے کے جاتے ہیں نا، بچوں نے لٹکائے ہوتے ہیں، بس ایک میری وائف کا تھا وہ اس نے اٹھایا ہوا تھا، ایک میرا تھا، اس میں ہم دونوں کا ایک ایک تولیہ، 3 جوڑے، بس کچھ بھی نہیں۔ اور صابن کیوں لے کے جائیں، ادھر نہیں صابن ملتے، پاکستان سے سستے ہیں، انہی برانڈز کے ملتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ کوئی ضرورت نہیں، وہاں سے مل جائے گا، برش وہاں سے مل جائے گا، ہر گلی محلے میں دکاندار، اور دکاندار سارے اردو سپیکنگ۔ سعودیہ ایک ایسا ملک ہے اور اس میں مکہ مدینہ تو ایسی جگہ ہے آپ کو لگتا ہی نہیں آپ پاکستان میں ہے یا کسی دوسرے ملک میں، سب اردو سپیکنگ ہے، زیادہ تر پاکستانی ہے، انڈین اور بنگالی بھی اردو بولتے ہیں۔ آپ کو دکان پہ یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاس کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ میں بتاؤں میں کیا لینے آیا ہوں، آپ روزہ پاکستان کی دکانوں میں پھر رہے ہیں، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو جب میں وہ بورڈنگ کے لیے گیا نا وہاں پہ،
تو اس نے کہا سامان آپ کے پاس؟ میں نے کہا یہ. کہتے بس. کہتے آپ یار بڑے عقل مند لگ رہے ہیں مجھے. میں نے کہا مجھے پتا ہے یہ ذلت ہونی ہے. جب جدہ ایئرپورٹ پہ آپ اتریں گے نا 2-3 گھنٹے تو آپ سامان اپنا ڈھونڈتے رہیں گے جو آپ نے بک کرایا ہوگا, اور خام خواہ کا بک کرایا ہوا ہے. لوگ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کمبل بھی لے کے گئے ہوتے ہیں ساتھ. بھائی ہوٹلوں میں آپ کو ہر چیز ملے گی, تولیہ اپنا رکھ لیں, 3 جوڑے رکھ لیں کافی ہے. ہوٹل میں آپ کے پاس, وہاں جا کے آپ ایک بالٹی خریدیں, آپ ڈٹرجنٹ, آپ کو یہ سارے برانڈ جتنے پاکستانی وہاں پہ سستا مل جاتا ہے, تو آپ ہفتے بعد بھی اپنے کپڑے دھوئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کون سے وہاں کپڑے کتنے گندے ہونے ہیں. کچن بھی کمبائنڈ بنے ہوتے ہیں, غسل خانے تو موجود ہیں. آرام سے ایک بالٹی خریدیں اور کپڑے اپنے آپ 3 جوڑے ہوں تو آپ کو, میں تو خیر اتنا یعنی جوڑے بدلنے کے بارے میں یقین نہیں ہوں, وہاں تو ویسے ہی صفائی والا سارا اہتمام ہوتا ہے, مسجدیں بھی صاف ہیں, تو اگر ضرورت بھی پڑ جائے تو دھو لیں, کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا, بجائے یہاں سے 10 جوڑے لے کے جانے کے. ٹھیک ہے, تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ جب, کیونکہ وہ جو ہینڈ بیگ ہے وہ آپ جہاز کے اندر بھی لے کے جا سکتے ہیں. دوسرا آپ کو بک کرانا پڑتا ہے. تو جب آپ جدہ ایئرپورٹ کے اوپر اتریں گے سرکار, آپ تو تسلی سے اتر کے تو کاؤنٹر پہ جا رہے ہوں گے, باقی بیچارے سامان لبدے ہوں گے. 2-2 گھنٹے کسی کا کوئی چیز غائب ہوگی اور وہ اپنا ٹائم فضول ضائع کر رہے ہوں گے. آپ سب سے پہلے لائن میں آگے لگے ہوئے ہوں گے. کٹھے ہی ایک جہاز پہ لوگ گئے ہوتے ہیں, ایک 3 گھنٹے پہلے باہر نکل آتا ہے, ایک 3 گھنٹے بعد نکلتا ہے, اور اس کے پیچھے یہی ریزن ہوتی ہے. تو اس لیے وہ میں نے اس طرح کے ایکسپیرینسز بھی بتائے ہیں اس میں کہ آپ نے یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کینچی کوئی نہ لے کے جائیں, کینچی انہوں نے نکلوا لینی ہے, یعنی وہاں کوئی مجھے نہیں کاٹتا کہ آپ نے کینچی یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. ریزر بھی کوئی ضرورت نہیں, وہاں مل جائیں گے, ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے سستے دام. 2 ویک پہلے لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ سجدہ لمبا کرنا چاہیے, سبحان ربی الاعلی کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے. جب میں سجدہ لمبا کرتا ہوں تو 4 رکعت نماز میں رکعات کی تعداد بھول جاتا ہوں. تسی نہ لمبا کرو, مہربانی کرو, تسی چھوٹا ہی کرو, 3 بار پڑھو بہت ہے. تسبیح کتنی تعداد میں پڑھنی چاہیے؟ 3 دفعہ جی, کم از کم 3 دفعہ. کیا نیکیاں گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ تولی جائیں گی. ہو سکتا ہے ایک غریب آدمی کا 1 دفعہ سبحان اللہ کہنا امیر کے 100 دفعہ کہنے سے بہتر ہو. اس بیچارے کے لیے سرکمسٹانسز ہی ایسے ہیں. ایک بندہ 100 روپے میں 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, یہ کمال ہے. ایک بندہ ارب پتی ہے اور وہ 1 کروڑ دے دیتا ہے, یہ تو چھوٹا کمال ہے. کیا ٹینڈ کروانا لازم ہے عمرے کے بعد؟ جی, بخاری میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ دعا کروائی ہے. ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے جو ٹینڈ کرواتے ہیں, یعنی حلق کرواتے ہیں, شیو آف کرواتے ہیں سر کے بال, اور 1 دفعہ دعا کی ہے جو بال چھوٹے کرواتے ہیں. نبی علیہ السلام نے خود بھی بال چھوٹے نہیں کروائے, صاف کروائے. تو آپ بہتری کی طرف آپ یہ سیاست دانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے حج عمروں کو چھوڑیں. انہوں نے تو تماشا لگایا ہوا ہے, یہ تو بال بس ایک کہیں سے قلم پکڑ کے چھوٹی سی کاٹتے ہیں, سمجھ لیا کہ ہمارا عمرہ ادا ہو گیا. کوئی نہیں ادا ہوتا ان کا عمرہ. اگر آپ نے بال کٹوانے بھی ہے تو اچھے خاصے بال کی تعداد ریموو کریں گے, یعنی کم از کم 1 پور کے برابر پورے سر کے بال ریموو کرنے ہوں گے, ایک سائڈ سے نہیں. ہاں, عورت کے لیے ہے کہ وہ چٹیا تقریباً 1 انگلی کے گرد جتنی لپٹنے سے آتی ہے, بس وہ کاٹ لے کافی ہے. مرد نے پورے سر کے بال یا تو مونڈنے ہیں یا وہ چھوٹے کروانے ہیں یا مشین موٹی مروانے, لیکن پورے سر کے بال, یہ نہیں کہ ایک سائڈ سے کریں. آپ یہ دیکھیں لوگ عمرے پہ جاتے ہیں, جاتے وقت بھی بال اتنے ہوتے ہیں, واپسی پہ بھی اتنے ہوتے ہیں. ہمارے جتنے پولیٹیشینز ہیں, یہ بڑے لوگ جتنے بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں اس چیز کا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ احرام جو ہے وہ 2 چادروں کا نام ہے, ہم نے احرام اتار دیا تو بندیاں ختم. ان کی بندیاں ابھی تک نہیں ختم ہوئی ہوئی, یہ ذہن میں رکھیں. احرام کوئی نہیں اترا ان کا. احرام اترتا ہے جب آپ وہ سارے کے سارے معاملات درست کرتے ہیں, بال کاٹنے یا مڑوانے کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ نے احرام اتارنا ہے. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا اور احرام اتار دیا تو آپ پہ دم واجب ہو جاتا ہے. حدود حرم میں 1 بکرا دینا ضروری ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ اگر پاکستان بھی واپس آ چکے ہیں نا, تو مہربانی کریں وہاں 1 بکرا دیں, ادروائز آپ کو نہیں. ایک صحابی کو فرشتے سلام کا جواب دیتے تھے. اگر وہ صحابی نبی کی زندگی میں فوت ہوا پھر تو ٹھیک ہے, اگر نبی کے وفات ہوا پھر ایک صحابی کو موت تک سلام کر دیں. تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ کوئی عجیب نہیں لگتا. کسی کو اسپیشل پروٹوکول حاصل ہو سکتا ہے, اس طرح کے کئی پروٹوکول ہیں. یہ عمران بن حسین ایک صحابی تھے, صحیح مسلم میں آتا ہے, تو یہ ان کا پروٹوکول تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی کی برکت سے کئی لوگوں کو اس طرح کی چیزیں نصیب ہوئی ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے.
یہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے ان کے لیے دعا تھی اور وہ ان کے ساتھ کنٹینیوس رہی. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک سمجھ لیں چھوٹی سی ایک تھیلی تھی جس کے اندر نبی علیہ السلام نے کھجوریں دی ہوئی تھی. پوری زندگی اس میں سے کھاتے رہے, وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی. پھر وہ ایک جنگ کے دوران غالباً وہ کٹ گئی اور وہ نکل گئی, باقی تو وہ کھاتے تھے. اس طرح کی تو چیزیں کچھ لوگوں کے ساتھ اٹیچ تھیں. اس طرح ایک صحابی ہیں صحیح بخاری میں, صائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام نے ان کے, جب وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا تو حضور نے, یعنی میری ماں یا خالہ مجھے حضور کے پاس لے گئی تو نبی علیہ السلام نے مجھے اپنا جھوٹا پانی پلایا, میرے سر پہ ہاتھ شفقت سے پھیرا. ان کی پوری زندگی سر کے بال سفید ہی نہیں ہوئے, وہ بڑھاپے میں بھی جوان تھے. کئی لوگوں کو اس طرح کی دعائیں ملی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں تو ہیں, لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہیں کئی ساری چیزیں. شاعری کرنے سننے کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ بہت اچھا کام ہے جی. میرا تو پوئٹری کے اوپر ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. صرف جو گندے شعر ہیں, شرکیاں ہیں, کفریاں ہیں اور غلط جھوٹے دعووں کے اوپر مبنی ہیں, ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو خود بخاری مسلم میں ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے ایک دفعہ سوار تھا تو نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ مجھے اشعار سناؤ. ایک وہ عرب کے بہت بڑے شاعر تھے, ان کے کہتے ہیں میں نے 100 سے زیادہ شعر حضور کو سنائے. نبی علیہ السلام بڑا پسند فرما رہے تھے. جو عبرت آموز شاعری ہے وہ تو درست ہے, بخاری مسلم میں. حضرت حسان بن ثابت بھی نبی علیہ السلام کی شان میں نعتی اشعار کہا کرتے تھے, بلکہ مسلم شریف میں تو 10 حدیثیں ہیں, اس میں باقاعدہ وہ کلام آیا جو نبی علیہ السلام کی شان میں انہوں نے پڑھا ہے. پوئٹری سے متعلق 15 احادیث, یہ میری ایک ویڈیو ہے کئی سال پہلے. یہ سارے ٹاپک میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. آپ پوئٹری لکھیں, میرا نام لکھیں, ویڈیو کھل جائے گی. آپ میوزک لکھیں, میرا نام لکھیں, میوزک نہیں کھلے گا, ویڈیو کھل جائے گی. ٹھیک ہے, تو ہر ٹاپک کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہوئی ہیں الحمدللہ. علی بھائی, میری بیوی نے عدالت سے خلا لے لیا ہے اور میری ایک بیٹی ہے, وہ مجھ سے ملنے نہیں دیتی, ہر مہینے پیسے بھی لیتی ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے قانونی راستہ اختیار کرنا ہے. کیا کرنا ہے مطلب اغوا کرنا ہے بیٹی کو؟ اس طرح تو نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ چھوٹی بیٹی ہے, ماں ہی کا حق ہے. باقی اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو اس کے لیے فورم جوڈیشری کا بنا ہوا ہے. دیکھیں, اسلام کا پورا نظام جو ہے وہ عدل و انصاف کے اوپر کھڑا ہے. انبیاء کے آنے کا مقصد بھی اللہ نے یہی بیان کیا, کتابیں نازل کرنے کا بھی, کہ دنیا میں انصاف قائم کیا جائے. ہمارے ہاں تو عدالتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی رسپانسبلٹی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. عدالتوں کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ نے اپنی کرسی پہ اگر کسی کو بٹھایا نا تو وہ جج ہے, لیکن ان کے آپ کرتوت دیکھیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن میجورٹی آپ دیکھ لیں. صبح آپ ذرا عدلیہ میں چلے جائیں, تاریخیں صرف لگ رہی ہوتی ہیں, لائن لگی ہوئی ہے, اگلی تاریخ اگلی تاریخ. یار تم لوگوں نے اللہ کو جان نہیں دینی ہے. لوگ کتنی دور سے سفر کر کے ایک ایک دن پہلے آتے ہیں, بیچارے ہوٹلوں میں رہتے ہیں, اس لیے کہ اگلی تاریخ مل جائے, فیصلہ سناؤ. ایک ہمیں امید تھی عمران خان صاحب سے کہ انہوں نے اپنی جماعت کا نام رکھا تھا پاکستان تحریک انصاف, اور عمران خان صاحب وہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے جوڈیشری کی آزادی اور ان چیزوں کی بات کی. ہم بڑی امید لگائے بیٹھے تھے کہ ان کے دور کے اندر عدالتیں کوئی اپنا معاملہ کریں گی. عدالتوں نے کیا کرنا تھا, عدالتیں تو یعنی ان کو لانے والے ہینڈلرز کے ساتھ ملی ہوئی تھیں. اب تو خیر کھل گیا, اب تو دونوں ریٹائر ہو چکے ہیں, باجوہ صاحب بھی اور ثاقب نثار صاحب بھی. انہوں نے اپنے آپ کو کہاں سے ٹھیک کرنا تھا. ثاقب نثار صاحب نے وہ بس لوگوں کے برتن ہی جا کے چیک کرتے تھے, اور اپنے جو معاملات کر کے گئے ہیں وہ آپ کو یہ کہہ کے گئے تھے ہم جو ہے وہ ڈیم کے باہر جو ہے وہ میں خیمہ لگا لوں گا. کتنے ہو خیمہ سب. تو یہ عدالتوں کا کام ہے. عدالت کی طرف آپ رجوع کریں, عدالت فیصلہ کرے گی. رہ گیا اس کا خلا لینا, یہ اس کا رائٹ ہے. جس طرح طلاق دینا آپ کا رائٹ ہے نا, عورت کا بھی رائٹ ہے, وہ خلا لے سکتی ہے. مطلب کوئی آپ کی غلام تو نہیں ہے نا, اس کا رائٹ ہے, وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ہاں اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا, جامع ترمذی میں حدیث ہے, جس عورت نے بغیر وجہ کے طلاق لی نا اپنے خامند سے, وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی. ہاں وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن دنیا میں قانون اسٹیبلش ہو جائے گا. اگر ایک عورت بغیر وجہ کے بھی کہتی ہے نا میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, تو اسلام اسے آزادی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے نہ رہے. جس طرح اسلام یہ آزادی دیتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں ہندو مرنا چاہتا ہوں, مر جائے ہندو, جہنم میں جائے گا. قبر کی پوجا کرنا چاہتا ہے, بت کی پوجا کرنا چاہتا ہے, کر, جہنم میں جائے گا. دنیا میں اسے اجازت ہے, لا اکراہ فی الدین. اس طرح عورت کو بھی اجازت ہے, وہ اپنی مرضی سے خلا لے سکتی ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. باقی جو
کسٹوڈین کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بات کر رہے ہیں اولاد کی، تو ظاہر ہے عورت ہی بیٹر پوزیشن میں ہے کہ وہ لک آفٹر کرے بچوں کو. وہ مجھے اوریجنل لطیفہ یاد آ گیا. عثمان بھائی بتا رہے تھے کہ وہ کورٹ میں کسی کیس کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں مجھ سے پہلے ایک کیس لگا ہوا، میاں بیوی کی آپس میں ناراضگی چل رہی تھی، تو جج نے پوچھا کہ جی بچے کس کے پاس ہیں. تو اس سے پہلے کہ وکیل جواب دیتا تو وہ جو خامن تھا نا وہ بیچارہ دکھی، اس نے کہا کہ جج صاحب ایک سوال ہے کرنے والا، چوچے جڑے ہیں ککڑی نال ہی ہوندے نے. یعنی اس نے کہا یہ سوال ہے کرنے والا، چوزے ہمیشہ مرغی کے ساتھ ہوتے ہیں، مرغے کے ساتھ تو کبھی کوئی چوزا نہیں پھرتا. تو بچے تھے کیوں جی عثمان بھائی وہ ککڑی نال ہی نے، تو بچے تو کمفرٹیبل ککڑی نال ہی ہون گے نا، کیونکہ وہ عورت زیادہ لک آفٹر کر سکتی ہے، وہ بہتر پوزیشن میں ہے. یہ ٹھیک ہے، باقی خرچہ تو آپ نے دینا ہے کیونکہ بچہ تو آپ کا ہے. قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیا کہ ایون عورت دودھ پلانے کا معاوضہ بھی قرآن کہتا ہے لے سکتی ہے. اب یہ وہ بات ہے جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، حدیثوں میں نہیں، قرآن میں. عورت بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ بھی خامن سے لے سکتی ہے. اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیرا اپنا بچہ ہے نا پلا، کیونکہ بچہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے. البتہ پرورش کے لیے ظاہر ہے اسے ماں کے حوالے کیا جائے گا. اس کے بعد جب وہ بڑا ہو اس کی مرضی، خرچہ آپ نے دینا ہے. آپ خرچہ جو اس کو دے رہے ہیں وہ آپ کے اوپر حق ہے، اس کا نان و نفقہ تو آپ نے دینا ہے. آپ اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دے رہے ہو، اپنی بیوی یا ایکس بیوی کو خرچہ دے رہے ہیں اس اولاد کے اوپر لگانے کے لیے جو آپ کی اولاد ہے. باقی یہ جو خلا ہے، خلا میں ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ خلا کے بعد دوبارہ اس عورت سے آپ شادی کر سکتے ہیں. یہ جو انفیوں نے وہ اللہ اللہ اور راما نکالے ہوئے نا، اس کے بغیر بھی چونکہ طلاق نہیں ہوئی، خلا ہوا ہے، 3 طلاق کے بعد تو اس عورت سے دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر عورت نے خلا لیا ہوا ہے نا، تو اس عورت کے ساتھ نئے نکاح، نئے حق مہر کے ساتھ آپ دوبارہ اس عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس عورت نے عدالت سے خلا لیا ہو. لیکن اگر آپ 3 طلاقیں عورت کو دے چکے ہیں، اب اس عورت کے ساتھ آپ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے. ہاں ایک حادثہ ہو جائے کہ وہ عورت کسی اور جگہ شادی کر لے اور بائی چانس وہ خامن فوت ہو جائے یا وہ خامن بھی اسے طلاق دے دے، اس کے ساتھ نہ بن سکے، اور پھر بعد میں اس میں بھی بڑی شرائط ہیں کہ واقعی یہ یقین ہو کہ دوبارہ یہ پہلے نہیں نبھی تھی تو ہن کس طرح نبھے گی. تو جب یقین ہو کہ ہاں یہ اب دوبارہ آپس میں معاملات لے کے آگے چل سکتے ہیں تو اجازت ہے وہ اس خامن کی طرف جا سکے. لیکن یہ شرعی حلالہ ہے، یہ وہ حلالہ نہیں ہے جو مولوی نکالتے ہیں، وہ حرام ہے. اس طرح کے حلالے تو بالکل شریعت کے اندر من ہے جی، سیدھی سی بات ہے. وہ حلالے کہاں سے، وہ تو حرام ہے. تو وہ تو ابن ماجہ میں حدیث ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. تو نبی اسلام نے تو اس کو کنڈیم کیا ہے. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں گے، کوئی شخص بھول کے بریانی کی پوری پلیٹ بھی کھا جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کے ایک لقمہ بھی لے لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس طرح جو خود بخود اس طرح کے معاملہ ہو جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن پری پلان حلالہ کروانا، ایک رات کے لیے نکاح کروانا اور یہ سارے معاملات یہ بالکل حرام ہے. نہ اس کے بعد دوبارہ جو نکاح ہے وہ نکاح درست ہوگا، وہ دونوں مرد و عورت حرام کے مرتکب ہوں گے، وہ میاں بیوی ہے ہی نہیں ہے. تو باقی ظاہر ہے کہ یہ آئلی معاملات جو اس طرح کے ہوتے ہیں بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. یہ یعنی اگر کوئی بڑی تکلیف ہے ان میں سے ایک یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کامیاب ازدواجی زندگی اس کی نہ ہو. لیکن ہر بندے کو اللہ نے ڈفرینٹ طریقے سے آزمانا ہے، تو اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. ہم تو یہ دعا کریں گے، ابھی بھی چانس ہے، اگر آپ مل بیٹھ کے کوئی معاملہ کر سکتے ہیں تو کر لیں. عین ممکن ہے کہ آپ کا قصور زیادہ ہو، وہ عورت نہیں رہنا چاہ رہی تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور آپ آئندہ زندگی صحیح گزارنا چاہتے ہیں تو معافی مانگ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس وقت جتنے لوگ عورتوں کو اور جتنے مردوں کو شے دے رہے ہوتے ہیں نا، خیر ہے چھڑ دے نوں، میں تنوں سنبھال لواں گی، تک لواں گی، ماما بھی اللہ شیری دیتی ہیں، لیکن وہ مائیں اس وقت تک ہی اللہ شیری دیں گی جب تک وہ زندہ ہے. اس کے بعد بھائی تو اپنی بہنوں کو نہیں پوچھتے اس طرح کی جو خلا لے کے گھر بیٹھی ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے بچتا مرد کا بھی کوئی نہیں ہے. اچھا ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ طلاق اگر یا خلا ہوگی ہے تو عورت کی زندگی برباد ہوگی. نہ سرکار، مرد کی بھی برباد ہوگی. اس کو کون دوسری عورت دے گا جو پہلے اس سے فارغ ہوئی ہے؟ بچتا اس کا بھی کچھ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں ساری جو ہے وہ بربادی جو ہے وہ
عورت کی نصیب میں آئی, مرد بھی مارا گیا, یہ بربادی دونوں کے نصیب میں آئی. اس لیے آخری درجے تک کوشش کیا کریں کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ علیحدگی تک نوبت جائے. ٹھیک ہے, وہ پچھلی دفعہ میں نے اس پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو کی تھی طلاق کے حوالے سے. طلاق ایک شادی شدہ بندے کی زبان پہ اس طرح کے معاملات آنے ہی نہیں چاہیے. آخری درجے تک اوائڈ کریں کہ نہ معاملات آئیں اور نہ معاملات یہاں تک جائیں. تو وہ 12-13 منٹ کی گفتگو ہے, وہ انشاءاللہ 1-2 ہفتوں میں اپلوڈ ہو جائے گی. اس کا ہم نے ٹاپک رکھا ہے طلاق کو چھوڑو رن مرید بن جاؤ. ہاں, اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے. اور یہ جو میں جملہ بول رہا ہوں یہ مزاح کے طور پہ نہیں, یہ ریالٹی ہے. کامیاب زندگی اسی طریقے سے ہی گزر سکتی ہے. ہاں, کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے نا. اور اس میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے کمپرومائز کیا ہے. اور حضور کی بیویوں سے جو نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے وہ حدیثوں میں نہیں قرآن میں آئی ہوئی ہے, وہ بھی میں نے ڈسکس کیا ہے. اس لیول تک آئی ہے کہ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ طلاق دو ان کو, چھوڑ دو ان کو اگر یہ نہیں تمہارے ساتھ صحیح رہنا چاہتی. اس وقت جا کے پھر امہات المومنین کو آیا کہ نہیں, ہم نے حضور کے ساتھ اسی فقر کی زندگی میں گزارا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی علیہ السلام کی تو شخصیت بہت بڑی تھی, اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا تو حضور کی بیویوں کو سمجھ بھی آ گئی. میری آپ کی بیویوں کو سمجھانے کے لیے تو کوئی بھی حاصل نہیں ہوتی. اس لیے بہتر یہ ہے جو حضور نے فرمایا نا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا نہ کرو, اس سے نفع حاصل کرو. سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے, اور اسے طلاق دینا اسے توڑنا ہے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی نیچر ایسی ہے, پوری زندگی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اگر کبھی تم سے کوئی اسے تکلیف پہنچ گئی تو اس نے کہنا جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں سکھ کا ایک دن نہیں میں نے دیکھا. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. یہ حدیث ذہن میں رکھیں اور آپ کو کبھی اپنی بیوی پہ غصہ ہی نہیں آئے گا. شادی شدہ لوگ تو بارہا اس ایکسپیرینس سے گزرے ہوں گے, الحمدللہ ہم بھی کئی دفعہ گزرے ہیں. تو مجھے تو بالکل کوئی غصہ نہیں آتا. یعنی جب میرے پورے اخلاقیات کو, میرے پورے معاملات کو میری بیوی 0 سے ملٹیپلائی کرتی ہے نا, تو میں کہتا ہوں صدق رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ کہا تھا. تو مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے. میرے نبی کی بات جھوٹی ہو نہیں نہ سکتی, اور میں اپنے نبی کی بات کی سچائی دیکھ لوں اپنی بیوی کی اس زبان کی شکل میں, تو مجھے غصے کی بجائے کہنا چاہیے صدق رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا, ایسا ہی ہوا ہے. اور آگے رسول اللہ نے کیا کہا تھا, اس کے بعد کیا کرنا ہے, صبر. ہاں, وہ مسلم کی حدیث کے دنیا برتنے کی جگہ ہے اور بہترین سرمایہ جو ہے وہ نیک بیوی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے تم نے کوئی 2 محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. تو اپنے معاملات کو اس طریقے سے لے کے چلیں. تو وہ کلپ ہمارا تیار ہے انشاءاللہ, وہ آ جائے گا مارکیٹ میں. اور اس میں نے تصویر ایسی ڈھونڈی ہے کہ ایک عورت, وہ خیر وہ عورت تو شو نہیں ہوئی, وہ جس طرح آپ کو پتا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کچھ تصویریں چل رہی ہوتی ہیں نا, جس میں وہ اندھیرے میں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, کارٹون کی شکل میں, لیکن ہوتا اوریجنل ہے. ایک عورت نے بیلنا اٹھایا ہے بہت بڑا اور سامنے مرد ہے, تو وہ تصویر ہم نے لگائی تھام نیل کے اوپر. کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیلنا بھی اگر اٹھا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مارے گی نہیں, بے فکر رہے. عورت اس لیول پہ نہیں, وہ مار بھی دیتا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تو ہاں مرواؤ گے تو یقین کرو دنیاوی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. ہاں جی. تو وہ ازرائے تفنن, میں ایک بات کروں, وہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. دوسری بار پوچھا تیری ماں, تیسری بار پوچھا تیری ماں, چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے سنن نسائی کے اندر, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے. تو لیکن جو بڑے ظالم قسم کے مرد ہوتے ہیں نا, وہ یعنی عورتوں کو یہ چیز برابر کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب شادی کے بعد تیری جنت میرے قدموں کے نیچے آ گئی ہے. یہ بھی لوگوں کے اندر ایک بڑی کمزوری پائی جاتی ہے, اور وہ اپنے خامند ہونے کے حقوق گنواتے ہیں جو یقیناً ہیں, لیکن خامند کے خالی حقوق نہیں ہیں, ذمہ داریاں بھی ہیں. جس طرح خامند کا حق ہے بیوی کے اوپر, بیوی کا بھی تو حق ہے خامند کے اوپر. تو جو ڈاڈے قسم کے مرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہن تیری جنت ایتھے ہے. تو اس طرح کے جو مرد ہیں نا, ان کو عورتوں کو چاہیے انہیں کہیں کہ اگر میری جنت ہوتے نا تیری بھی ایتھے ہے. ہاں, بخاری مسلم میں حدیث ہے میں نے اپنی بات سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑی ہیں. ظاہر ہے حسن سلوک کرو گے تو جنت ملے گی, اور اگر ظلم کرو گے تو سیدھی سی بات ہے
بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر نبی اسلام نے فرمایا ایک مرد اپنے بیوی بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے خاوند کے ساتھ، اس کے مال اور اولاد کے ساتھ کوئی خیانت والا معاملہ تو نہیں کیا۔ ایک حکمران جو ہے اپنی رعایا کے اوپر ہے، تو نبی اسلام نے ایک ایک رشتہ گنوایا ہے۔ یہ وہ دین کے اسپیکٹ ہیں جس کو ہمیں روزانہ فیس کرنا پڑتا ہے، اور یہ وہ دین ہے جو مشکل ہے۔ نمازیں، داڑھی، پگڑی، یہ بڑا آسان دین ہے۔ پریکٹیکلی یہ جو کریکٹر والا دین ہے نا، جس میں آپ کے کردار کے اندر نظر آنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کتنے دیندار لوگ ہیں، گھر سے باہر وہ اس طرح لوگوں کو ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ خوش اخلاق کوئی نہیں ہے، اور گھر میں اتنے بڑے کتے ہوتے ہیں۔ وہ گھر انٹر ہوتے ہی ان کے بچے، ان کی بیوی، ایون ان کے ماں باپ بھی پناہ مانگتے ہیں کہ اب یہ آ گیا تو اب آگے کت خانہ ڈالے گا، اور باہر لوگوں کو بتایا جانا کہ اتنا بڑا کتا ہے گھر کے اندر، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ باہر اس نے لبادہ اپنے اوپر اوڑا ہوا ہے خوش اخلاقی کا، اس لیے کہ باہر اس کا زور بھی کسی پہ نہیں چلتا۔ کون آج کل کسی کی بات سنتا ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے عزت بنانی ہے تو چاپلوسی لوگوں کی کریں، اس لیے لوگ کرتے ہیں۔ سچ نہیں بولیں گے کیونکہ سچ بولا تو اگلے کو برا لگے گا، وہ چار سنائے گا، اس وجہ سے خوش اخلاق زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ گھر چونکہ بیوی بچے ان کے انڈر ہوتے ہیں، ان کو وہ گالی گلوچ کریں، ماریں پیٹیں، انہیں خطرہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ہم یورپ امریکہ میں رہ رہے ہیں کہ فون کر کے پولیس بلا لیں گے، اس لیے وہاں ان کے اندر کا گند باہر آتا ہے۔ جب آپ کو اختیار ملے اور آپ اس اختیار کو مس یوز نہ کریں، یہ بہادری ہے۔ اس لیے نبی اسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہونا۔ اور بہتری یہ نہیں کہ انہیں حرام لا کے کھلانا ہے، بہتری یہ ہے کہ آپ نے ان کی غلطیوں سے درگزر کر کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ بہتری یہ ہے کہ جس طرح آپ کو ان کی دنیا کی فکر ہے، ان کی آخرت کی فکر بھی کریں۔ ان سے پوچھیں کہ بھی ہاں جی نماز آج کیوں نہیں فجر کے وقت اٹھے؟ ہاں، اور شام کو گھر واپس آئیں تو پوچھیں آج نماز کس کس نے پڑھی ہے۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ جو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ اس لیول پہ حکم ہے۔ ہم کس چیز کے اوپر مارتے ہیں کہ میں تمہیں بلایا سی تو آیا نہیں؟ اور آج کل بچے نہیں آپ کی یہ اس قسم کی سختی برداشت کریں گے، آرگومنٹ کرنا پڑے گا، قائل کرنا پڑے گا۔ پہلے تو تھا نا کہ باپ آپ کے سامنے اف تک نہ کرو، آپ بچوں کے سامنے اف تک نہ کریں۔ آپ 10 دفعہ سوچیں اف کرنے سے پہلے۔ ہم لوگ تو جائز ناجائز سب کچھ سن لیا کرتے تھے بڑوں کی، آج کا بچہ نہیں سنتا۔ وہ کہتا نہیں کیا ہو گیا آپ کو، یہ بات کیوں کر رہے ہیں آپ، یہ ایسا نہیں تھا۔ آرگومنٹ کرتے ہیں۔ اب آپ سختی سے کسی کو دبا نہیں سکتے، آپ کو آرگومنٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسے ہوا۔ اور اکثر اوقات جب آپ کاؤنٹر کوشچن کریں گے تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ یار یہ بات اس طرح نہیں تھی، اتنا قصور نہیں تھا، یہ معاملہ یوں ہو گیا۔ اور اس طریقے سے اگر آپ کے بچے کا قصور نکلے تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کی اولاد ہے آپ اسے ہلا شیری دیں کہ بچہ کام چک کے رکھ، پورا محلہ آپ کی اولاد کے شر سے پناہ مانگتا ہو اور آپ کے پاس شکایتیں لے کے آئے اور آپ اپنی اولاد کی سائڈ لینا شروع کر دیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا کہ وہ بھی لانتے بھیجے گا آپ کے اوپر کہ میرے ماں باپ نے اگر اس وقت میرے اوپر سختی کی ہوتی تو آج میں اس لیول تک نہ جاتا۔ کیونکہ زندگی تو مکافات عمل ہے، کبھی نہ کبھی فیڈ بیک آپ کو ایسی مل جانی ہے کہ وہ اپنا آپ زندگی رنگ دکھاتی ہے، انسان کے اوپر وہ وقت آ جاتا ہے۔ اس لیے بیلنس کر کے اپنی آئلی زندگی میں چلنا ہے، اور کامیاب مرد وہ ہیں جو رن مرید ہو۔ ہاں، یہ ہمارا آپ نے سمجھ لیں ایک مدنی فارمولہ یاد رکھنا ہے، اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں چھپا ہوا۔ ہاں، کوئی آپ مرید ہونے، آپ خوش اخلاقی سے کسی کا دل جیت سکتے ہیں، بد اخلاقی سے نہیں جیت سکتے۔ بخاری میں حدیث ہے، اما عائشہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام گھر آ کے کیا کرتے تھے؟ تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر آتے تو گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے تھے۔ آپ دیکھیں یہاں کوئی سوچ سکتا ہے یہ بات، گھر کے کام کاج میں مصروف ہونا؟ کہتے ہیں یار دیکھو یہ کون سا مرد ہے۔ اور یہ سب سے خطرناک بابے ہیں، جس طرح دین کا جنازہ نکالا نا بابوں نے،
ہماری نوجوان نسل کی جو بابوں نے تربیت کی ہے نا کہ پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا ہے عورت کو، یہ کامیاب مرد کی نشانی ہے، ادھر بھی بابا ہی مجرم ہے. کبھی آپ کو کوئی یہ نہیں بابا نصیحت کرے گا، کوئی اللہ ماشاء اللہ ہو جو اخلاقیات کے ذریعے کہے کہ آپ نے نہیں دبا کے رکھو، شروع تو ہی پہلے دن ہی بیڑا غرق کر لو اپنا. خود تو اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ان کا بھی کر دو. ہم تو یہ لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑا جائے، کوئی ایک سوال نہیں کہ تھوڑی سی پرچی بھیجی ہوئے اور میں چھڑ دو پرچیاں، چھڑ دو پرچیاں مکاتی ہیں. انج تو نہیں ہوتا نا، ایک بندے کے سوالوں کے جواب تو نہیں دینے اسی. سوال جو آ چکے وہ آ چکے، ٹھیک ہے چلو لے آؤ دے دینا. کیا نماز جنازہ میں وضو لازم ہے؟ بہت دفعہ ہم عین جنازے کے وقت پہنچتے ہیں. یہ غلطی آپ کر رہے ہیں اور میرے متھے مار رہے ہیں. آپ 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں. وضو تو ہر نماز کے لیے شرط ہے. البتہ اگر آپ بالکل ٹائم پہ پہنچے ہیں اور وضو کا ٹائم نہیں ہے، یا وہاں پہ وضو خانہ نہیں ہے، یا وہاں پر رش لگا ہوا ہے اور آپ کو خطرہ ہے میں وضو کے چکر میں پڑا تو جنازہ رہ جائے گا، تو فوراً سے پہلے آپ اسی جنازہ گاہ کی دیوار کے اوپر اتنی تو وہ مٹی اور ڈسٹ لگی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ کا امپریشن بن جائے، تو وہ یوں کر کے چہرہ اور یوں دونوں ہاتھ کریں تو یوں کر کے نماز پڑھ لیں تو ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن حنفی تو اتنا ٹائم بھی دیں گے، ادھے منٹ کا تو جنازہ پڑھا دینا ہے. دعا کرتے جو 10 منٹ دی تو جنازہ آدھے منٹ کا. جنازے والا میرا کلپ دیکھ لو. جوتے پہن کے جنازہ، جوتے پہن کے عام نماز بھی ہو سکتی ہے اگر جوتے پاک ہیں تو، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور مسجد ایسی ہے کہ جہاں پہ قالین نہ ہو، جس طرح گاؤں ایریا میں مٹی کی لپائی ہوئی مسجد ہے تو آپ اس میں جوتیوں سمیت نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ سب لوگ جوتیاں لے کے جا رہے ہوں، اگر پاک جوتیاں. جس طرح کچھ عرصہ پہلے جب یہ خانہ کعبہ میں وائٹ ماربل نہیں تھا تو طواف کعبہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے تھے، پاؤں جل جاتے تھے، تو لوگ ایک فریش جوتیوں کا جوڑا اپنے ساتھ بغل میں دبا کے لے کے جاتے تھے. جو پاؤں والی جوتیاں وہ باہر اتارتے تھے اور وہ اندر لے کے جاتے تھے، اور پھر طواف کرتے وقت وہ جوتیاں پہن کے طواف کرتے تھے. یہ تو جب سے اجمیر شریف والوں نے وہ وائٹ ماربل وہاں لگوایا نا، اور بغداشی والوں نے وہاں رگڑائی کی ہے نا سرکار، اٹلی دا ماربل لگ گیا ہے. اٹلی شریف کا جو وائٹ ماربل آیا، دیکھیں 1300 سال 1350 سال تک آپ کو کوئی بزرگ ایسا ماربل نہیں دے سکا کہ لوگ اس تکلیف سے آزاد ہوں کہ ننگے پاؤں وہاں پہ طواف کر سکیں. 21 دن بزرگ کا مامنے نے نگاہ مار دو، چھڑ دو، نگاہ ماری سی تے کسی دے پیر نہ سڑ دے ہوتے. وہ سعودی حکومت نے جناب جب پتہ چلا وہ اٹلی سے ایسا ماربل نکلا ہے، وہ پیور وائٹ ہے اور دھوپ میں وہ ساری جو روشنی اسے ریفلیکٹ کرتا ہے، وہ ٹھنڈا رہتا ہے، اتنا مہنگا ماربل انہوں نے خرید کے وہاں پہ لگایا ہے. اور آپ سخت گرمیوں میں بھی ٹیمپریچر 50 پہ بھی ہو، وہاں آپ پاؤں رکھیں، آپ کے پاؤں نہیں جلیں گے، وہ ٹھنڈا ہوگا ماربل. ٹھیک ہے. تو اور اٹلی نے بھی کیا یہ اللہ کا بنایا ہوا تھا، بس بزرگوں کو نظر نہیں آیا کہ یہ پہاڑوں کے اندر ہے. یہ لالا بات ہے، کہنے جی تھلے تک کیا 7 زمینہ کراس ہو گیا، تیل بھی کراس ہو گیا. تیل بھی جناب سر ایڈمن نے دریافت کیتا ہے 250 سال پہلے، کسی بزرگ نے نہیں تیل دریافت کیتا. کہانی ہے نا، جب آپ کلیم کریں گے تو پھر ہم پوچھیں گے تیل کسی بزرگ نے کیوں نہیں دریافت کیا. چلو کہنے جی نہیں وہ پہلے وہ بھلیکھا لگ گیا، چلو ہوں پاکستان کدھر تیل کٹ دو، کڈو تیل ساڑا پورا کرو، مصیبت بنی ہے سانو. تیل کی وجہ سے ہماری بجلی مہنگی ہے نا. ڈیم تو بہت مہنگا کام ہے اور اس میں کتنی پولیٹیکل ایشوز انوالو ہوتے ہیں. آج ہمارے پاس تیل ہو تو سعودیہ کی طرح ہماری بجلی بھی سستی ہو. چلو ہوں دریافت کر لو، کڈو. دریافت بھی کرنا ہے، نگاہ مار کے باہر بھی کڈنا ہے، تو ٹائم کیا مت تک جائے. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح تو وہ اس وقت لوگ جوتیوں میں کرتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی ہے، وہ جوتیاں جو پاک ہو. لہذا نماز جنازہ جوتیوں سمیت آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی جوتیاں پاک ہیں. اور عموماً ہماری جوتیاں پاک ہی ہوتی ہیں جب تک کہ ظاہر ناپاکی اس میں آپ کو نظر نہ آ جائے. بارش کا جو کیچڑ ہے جو جوتیوں میں لگ جاتا ہے وہ پاک ہے، تا وقت کہ ایسا کیچڑ جس میں گٹر کا پانی یا گندگی ملی بھی ہو.
اس چیز کو انشور کریں تو پھر آپ وہ کہیں گے کہ وہ ناپاک ہے. باقی جو جوتیاں زمین پہ رگڑ کھاتی ہیں وہ خود بخود پاک ہوتی ہیں، مٹی سے اس کا تیمم بھی ہوتا رہتا ہے. اس پہ میں کافی دفعہ پہلے بھی بولا ہوں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص کشمیر، انڈیا، چائنا، فلسطین، یمن، عراق، شام، افغانستان اور پاکستان میں بھی جو سیلاب زدگان ہیں، جہاں کہیں مسلمان یا انسانیت کس پرسی کی زندگی گزار رہی ہے، اے اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.